أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذب ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر
إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اقتربت الساعة وانشق القمر. قریب آ گئی قیامت اور ہٹ گیا چاند اور ٹکڑے ہو گیا چاند. اور اگر دیکھ لیں وہ کوئی نشانی تو اعراض کر جائیں گے اور کہیں گے یہ تو ایسا جادو ہے جو ابھی ختم ہو جائے گا. اور انہوں نے جھٹلایا اور اتباع کی اپنے خواہشات کی اور ہر کام ایک وقت مقررہ پر ہے. اور یقیناً آئیں ان کے پاس وہ خبریں جن میں ڈانٹ تھی، پوری عقل کی بات، بس نہیں فائدہ دیا ڈرانا. تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان سے اعراض کیجئے. جس دن پکارے گا پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف، جھکی ہوئی ہوں گی ان کی نگاہیں. نکلیں گے وہ قبروں سے
اس طرح گویا کہ وہ منتشر ٹڈیاں ہوں، سر اٹھائے ہوئے دوڑیں گے پکارنے والے کی طرف، کہیں گے کافر یہ دن تو بڑا مشکل ہے، جھٹلایا ان سے پہلے نوح کی قوم نے، بس انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے نوح کو، اور کہنے لگے یہ تو پاگل ہے اور ڈانٹا ہوا ہے۔ تو نوح نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں، تو ہی انتقام لے۔ تو ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے، بارش، تیز بارش برسانے کے لیے، اور ہم نے بہا دیا زمین پر پانی کے چشموں کو، پھر مل گیا پانی اس کام پر جو مقدر ہو چکا تھا، اور ہم نے سوار کرایا نوح کو ایسی کشتی پر جو تختوں اور کیلوں والی تھی، جو چل رہی تھی ہماری نگرانی میں۔ یہ سزا تھی اس شخص کی، یہ سزا تھی اس شخص کی جانب سے جس کا انکار کیا گیا تھا، اور یقیناً ہم نے اس کو چھوڑا عبرت کی نشانی بنا کر۔ پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ اور یقیناً ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو نصیحت کے لیے، پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ جھٹلایا قوم عاد نے، تو پھر کیسے ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ بے شک ہم نے بھیجی ان پر طوفانی ہوا، ایک ہمیشہ ایک مسلسل نحوست کے دن میں جو اکھاڑ پھینکتی تھی لوگوں کو، اس طرح گویا وہ کھجور کے تنے اکھاڑ دیے گئے ہوں۔ پھر کیسے ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ اور یقیناً ہم نے آسان کیا ہے قرآن کو نصیحت کے لیے، پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ جھٹلایا قوم سمود نے پیغمبروں کو، پھر کہنے لگے کیا ہمیں میں سے ایک انسان ہم اس کی اتباع کریں گے؟ یقیناً اس وقت ہم ہو جائیں گے گمراہی میں اور جنون میں۔ کیا ہمارے درمیان اسی کی جانب نصیحت نامہ دیا گیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تو جھوٹا ہے، شیخی بگھارنے والا ہے۔ ان قریب جان لیں گے وہ کل کہ کون جھوٹا شیخی بگھارنے والا ہے۔ بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو جو آزمائش ہوں گی ان کے لیے، سو آپ انتظار کیجئے ان کے لیے اور صبر کیجئے، اور انہیں بتا دیجئے کہ پانی ان کے درمیان تقسیم کیا گیا ہے، ہر پینے والا اپنے باری کے دن موجود ہو۔ پھر پکارا انہوں نے اپنے ساتھی کو، پھر اس نے دست درازی کی، پھر اونٹنی کے
اونچے کاٹ دیے، پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ بے شک ہم نے بھیجی ان پر ایک زبردست چنگھاڑ، پھر وہ رہ گئے کانٹوں کی باڑ روندی ہوئی کی طرح۔ اور یقیناً ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو نصیحت کے لیے، پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ جھٹلایا قوم لوط نے پیغمبروں کو، بے شک ہم نے بھیجا ان کے اوپر پتھروں کی بارش، سوائے لوط کے گھر والوں کے۔ ہم نے ان کو نجات دی صبح کے وقت، یہ محض فضل تھا ہماری جانب سے۔ اسی طرح سے ہم سزا دیتے ہیں، اسی طرح سے ہم جزا دیتے ہیں اس شخص کو جو شکر ادا کرے۔ اور یقیناً ہماری پکڑ سے ڈرایا ان کو، بس وہ جھگڑنے لگے پیغمبروں سے، اور یقیناً انہوں نے لینا چاہا لوط کے مہمانوں کو بری نیت سے، تو ہم نے ان کی آنکھیں چوپٹ کر دی، کہا چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اور یقیناً صبح ہی صبح ان کو پکڑ لیا عذاب نے جو مقررہ تھا، کہا گیا چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اور یقیناً ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو نصیحت کے لیے، پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ اور یقیناً آئے فرعونیوں کے پاس پیغمبر، تو ان لوگوں نے جھٹلایا ہماری تمام آیتوں کو، پھر ہم نے ان کو پکڑا ایک زبردست قدرت والے کی پکڑ کی طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، یہ سورہ قمر ہے، پارہ نمبر 27۔ آج سورہ قمر کی 42 آیتیں تلاوت کی گئی۔ اس سورت کا نام سورہ قمر اس لیے رکھا گیا کہ اس میں شق القمر کے معجزے کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی، اس میں 3 رکوع ہیں اور 55 آیتیں۔ مکی صورتوں میں اصول ایمان کو بیان کیا جاتا ہے۔ اصول ایمان 3 ہیں: اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، اور آخرت پر ایمان۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی کوئی انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ سورہ قمر ہے۔ اللہ نے فرمایا اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر، اور چاند ٹکڑے ہو گیا۔ آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں ہیں۔ مینا وہی مقام ہے جہاں شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی۔ یہ مکے سے قریب ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں مکے کے کافر سردار حضور کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے آپ اگر نبی برحق ہیں تو اپنی نبوت پر کوئی نشانی پیش کیجیے۔ تو اللہ تعالی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا پہاڑ کی اس جانب چلا گیا، دوسرا ٹکڑا دوسری جانب، اور حضور فرما رہے تھے اشہدو اشہدو، مشاہدہ کرو، گواہ رہو۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں ٹکڑے واپس آئے اور پھر جڑ گئے، چاند مکمل ہو گیا۔ یہ اس رات میں واقعہ ہوا جس رات میں چاند مکمل ہوتا ہے، 14ویں کا چاند مکمل ہوتا ہے، جسے ہم پورنیما کا چاند کہتے ہیں، پونم کا چاند۔ یہ واقعہ اس رات میں ہوا جس رات میں چاند مکمل تھا۔ اس سلسلے کی اور بھی احادیث، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اہل مکہ سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یریہم آیۃ فأراہم القمر شقین حتی رأوا حراء بینہما۔ حدیث کا ترجمہ، حضرت انس فرماتے ہیں اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اپنی نبوت کے لیے کوئی نشانی، کوئی معجزہ دکھلائیے۔ تو اللہ تعالی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے ان کو دکھلایا، یہاں تک کہ چاند جبل ہیرا، جس پہ غار ہیرا ہے نا، وہ ہیرا پہاڑی کے ایک سمت میں ایک ٹکڑا گیا، دوسرا دوسرے سمت میں گیا۔ اور ایک حدیث بخاری مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انشق القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شقین حتی ننظر الیہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہدوا۔ عبداللہ ابن مسعود خود اس موقع پہ موجود ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، شقین، 2 ٹکڑے ہو گئے، جس کو سب نے دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ اور حضور نے فرمایا دیکھو، گواہی دو کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اور ایک حدیث ابن جریر طبری نے عبداللہ ابن مسعود ہی کی روایت بیان کی ہے، فرماتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنا فانشق القمر فأخذت فرقة خلف الجبل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہدوا اشہدوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں تھے، تو اچانک چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے گیا، دوسرا اس جانب گیا، اور ایک روایت میں ایک ٹکڑا مشرق میں چلا گیا، دوسرا مغرب میں۔ پہاڑ درمیان میں کھلا نظر آ رہا تھا، اور حضور فرما رہے تھے اشہدو اشہدو، لوگوں گواہ رہنا، لوگوں مشاہدہ کرو، گواہ رہنا۔ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ سورہ قمر نازل فرمائی، اور اس میں اس معجزے کا ذکر فرمایا۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اور ایک حدیث ابو داؤد کی حدیث ہے، اور بیہقی نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انشق القمر بمکہ حتی صار فرقتین فقال کفار قریش اہل المکہ ھذا سحر سحرکم بہ ابن ابی کبشہ انظروا صفارا فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدقا وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم به فسأل الصفار قال وقدموا من كل جهة فقالوا رأينا۔ یہ حدیث ذرا تفصیلی ہے، اس واقعے کو ذرا تفصیل سے بیان کر رہے ہیں عبداللہ بن مسعود۔ فرماتے ہیں مکے کے قیام کے دوران، یعنی ہجرت سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا، ہجرت سے پہلے مکے میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے کہا اگر آپ سچے نبی ہیں تو اپنی نبوت پر کوئی نشانی پیش کیجئے، کوئی دلیل پیش کیجئے۔ تو ان کے اس مطالبے پر اللہ نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، حتی صار فرقتین، چاند کے دو ٹکڑے ہوئے۔ چاند کتنا بڑا ہے معلوم؟ تم سمجھ رہے ہوں گے چاند بولے تو کھلونے کے جیسا ہوں گا، دو ٹکڑے ہو گیا۔ چاند یہ جتنی زمین ہے نا اس سے آدھا ہے۔ یہ زمین جتنی بڑی ہے نا مشرق سے مغرب تک اس کا آدھا ہے۔ تو جیسے زلزلے سے زمین پھٹ جاتی نا، دو ٹکڑے ہوتے، اتنا بڑا چاند کا پورا دو ٹکڑے ہو گیا۔ عقل میں بات نہیں آتی، اگر عقل سے سوچے تو بات نہیں آتی۔ اسی لیے مکے کے کافر آنکھوں سے دیکھ کر بھی اس کو تسلیم نہیں کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ محمد نے تو تمہاری نظر بندی کر دی ہے، تم پہ جادو کر دیا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے جب حضور سے آپ کی نبوت پر نشانی مانگی تو اللہ نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے۔
فقال کفار قریش اہل مکہ. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہ دیکھ کر مکے کے کافر قریش کہنے لگے ھذا سحر، یہ تو جادو ہے، جادو. سحرکم بہ ابن ابی کبشہ، تم پر تو ابن ابی کبشہ نے جادو کر دیا ہے. گویا حضور کو انہوں نے ابن ابی کبشہ کہا. یہ ابن ابی کبشہ کون ہے؟ یہ دور جاہلیت میں قبیلے خزاعہ کا آدمی تھا. یہ عربوں کا مذہب بت پرستی تھا، تو ابن ابی کبشہ نے اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر، بت پرستی چھوڑ کر اس نے ستاروں کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی. تو باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کیا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ باپ دادا کی بت پرستی کے مذہب کو چھوڑ کر اللہ کی توحید کے مذہب کو اختیار کیا. تو مکے والے کہنے لگے یہ تو وہی ابن ابی کبشہ کی طرح ہے، یہ اس نے بھی باپ دادا کا دین چھوڑ دیا تھا نا، اور حضور نے بھی باپ دادا جو بت پرست تھے ان کا مذہب چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت والا مذہب اختیار کیا تھا. اس لیے کہنے لگے سحرکم بہ ابن ابی کبشہ، کہ یہ چاند کے ٹکڑے حقیقت میں نہیں ہوئے، بلکہ ابن ابی کبشہ نے تم پر جادو کر دیا. تم کو ایسا دکھ رہا ہے کہ ٹکڑے ہو گئے، یہ تمہارے آنکھوں پر اس نے جادو کر دیا. پھر کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، انتظار کرو، انتظار کرو. محمد کا جادو تو صرف حاضرین پر ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے بہت سے لوگ سفر پہ گئے ہوئے ہیں، وہ آنے دو ان کو. بھئی چاند ٹکڑے ہوا تو پوری دنیا میں دیکھا جائے گا نا جی، انہوں ہمارے اوپر جادو کر سکتے ہیں، لیکن جو دور ملکوں میں گئے ہیں سفر کے لیے ان سے پوچھیں گے، اگر وہ بھی تصدیق کر دیں تو ہم مان لیں گے کہ محمد سچے، اور اگر وہ انکار کر دے تو ہم سمجھ لیں گے کہ یہ جادو ہے. انظروا الصفارا فإن كان رأوا ما رأيتم فقد صدقا. تم نے جو دیکھا اگر انہوں نے بھی وہی دیکھا تو سمجھ لو یہ سچے. وَإِن كَانُوا لَمْ يَرَوْا مِثْلَ مَا رَأَيْتُمْ فَقَدْ سَحَرَ فَهُوَ سِحْرٌ. کہنے لگے اگر ان لوگوں نے نہیں دیکھا، مسافرین نے، تو سمجھو محمد نے تمہاری ہماری آنکھوں پہ جادو کیا. پھر کیا ہوا؟ جب مسافرین اور ان کے قافلے والے لوگ واپس آ گئے چاروں طرف سے، تو یہ کفار مکہ دوڑ کر پہنچے اور ان سے پوچھا کہ تم نے کوئی عجیب واقعہ دیکھا کیا؟ انہوں نے کہا رأینا، ہاں تعجب کی بات ہے، ہم نے فلاں رات کو دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں. اب ایمان لانا چاہیے تھا نا، ایمانداری کی بات تھی، لیکن یہ ایسے ضدی کٹر کافر تھے، کہنے لگے ھذا سحر مستمر، محمد نے تو پوری دنیا والوں پہ جادو کر دیا.
نہیں ماننا تھا کم وقتوں کو، آنکھوں سے دیکھ کر بھی انکار کر دیا۔ اللہ نے اس پر یہ آیتیں نازل فرمائی، اقتربت الساعة وانشق القمر۔ اس سے معلوم ہوا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونا یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت تھی، کہ جیسے چاند کے ٹکڑے ہو گئے، قیامت آئے گی تو چاند، سورج، سیارے اور ستارے ایسی ٹوٹ کر جھڑ جائیں گے اور یہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی۔ جسے قیامت کا یقین کرنا ہے، شق القمر کا یقین کر لو۔ ایک مثال تھی یہ قیامت کے منظر کا، گویا یہ ایک پیش خیمہ تھا۔ اتنا بڑا چاند اللہ کے حکم سے ٹکڑے ہو گیا تو پھر اللہ کے لیے کیا مشکل ہے ساری کائنات کو فنا کرنا، کیونکہ پیدا اسی نے کیا ہے، وہ فنا کرنے پہ بھی قادر ہے، وہ دوبارہ پھر زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ مکے کے کافروں نے کہا تھا فنا کے بعد پھر دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی اللہ دوبارہ زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ کیونکہ اگر مشکل ہوتا تو پہلی مرتبہ مشکل ہوتا بنانا، لیکن جب اس نے اپنے قدرت سے بنایا، اسے توڑ کر دوبارہ بنانا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو یہ واقعہ معجزہ شق القمر کہلاتا ہے، چاند کا پھٹنا۔ اور دوسری بات یہ تھی، اس واقعے کے ذریعے کافروں کے عقیدوں پہ ضرب لگانی تھی، کیونکہ دنیا کے کافر سورج اور چاند کو معبود سمجھتے تھے۔ ہاں جی، سوریہ دیوتا اور سوم دیوتا، ہاں جی، اور دو خاندان بن گئے۔ بعض کہنے لگے ہم سوریہ ونشی ہیں، ہم سورج کی اولاد ہیں، سوریہ ونشی۔ دوسرے کہنے لگے ہم سوم ونشی ہیں، چاند کی اولاد ہیں۔ اور دنیا کی قوموں میں اور ہمارے علاقے کی قومیں بھی مشرکین سورج اور چاند کو دیوتا سمجھتی ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کسی کا بس دیوتا پہ تھوڑی چل سکتا ہے جی، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاند کے ٹکڑے کر کے دنیا کو بتلا دیا کہ چاند اور سورج دیوتا نہیں ہے بلکہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ آیتان من آیات اللہ، انما الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے ان میں اپنا فیصلہ نافذ فرماتا ہے۔ تو یہ گویا رد تھا کافروں مشرکوں پر جو چاند کو دیوتا سمجھتے ہیں اور سورج کو دیوتا سمجھتے ہیں۔ اللہ نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے۔ اچھا جی، تم بولیں گے ہمارے ملک میں بھی کوئی دیکھا کیا چاند کے ٹکڑے ہوتے؟ دیکھو، تاریخ کی کتاب ہے تاریخ فرشتہ، تاریخ فرشتہ مستند تاریخ ہندوستان کی۔ تو مورخ تاریخ فرشتہ لکھتا ہے کہ اس رات ہندوستان کے مالابار کا مہاراجا، اس نے چاند کے ٹکڑوں کو ٹکڑے ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔
پہلے لوگ نجومی ہوتے تھے، نجومی، اور خاص طور سے نظر رکھتے تھے سورج کی رفتار پہ، چاند اور اسی طرح سے ستاروں کی چال پہ، اور ان کے پاس باضابطہ حساب ہوتا تھا اس کا، علم نجوم۔ اب علم نجوم گویا ختم ہی ہو گیا۔ ہاں جی، پہلے علم نجوم کا بڑا چرچا تھا، دنیا سے بہت سے علم ختم ہو گئے، اب تو ان کے نام بھی نہیں معلوم۔ علم نجوم ہے، علم جفر ہے، لوگ پہلے نام دیکھ کے اس کے حروف کے اعتبار سے عدد نکال کر اس سے حساب مارتے تھے۔ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں اس علم کا اتنا چرچا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بستی پہ عذاب نازل کرنے کے لیے جبرائیل امین کو بھیجا۔ جبرائیل آئے، جبرائیل نے سوچا عذاب سے پہلے ذرا ان کے سوچ کا اندازہ لگاؤں، ان کے علم کا، قابلیت کا۔ چنانچہ دریا کے کنارے دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں بچے کیا کرتے تھے، دریا کے کنارے جو ریتی ہوتی تھی نا، اب تو ریتی پوری بیچ دے رہے، تو وہ ریتی کے اندر پاؤں رکھ کے اوپر جو ہے ریتی لگاتے تھے، اور ہلو پاؤں نکالتے تھے تو وہاں جو ہے مکان بن جاتا تھا، کھوپا، بچے کھیلتے تھے اس کو۔ تو 4 بچے وہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ ریتی کے گھروندے بنا رہے تھے۔ تو جبریل نے آزمانا چاہا ان کی عقل کو، تو ایک کے پاس پہنچ کے کہا کہ اچھا بتا اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ اس نے گھروندہ بنایا، پیر پہ آنکھیں بند کی، کھول کے کہا پورے آسمان میں ڈھونڈ لیا، آسمان میں تو جبرائیل نہیں ہے۔ دوسرے سے پوچھا تو بتا اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ اس نے بھی اپنے پیر پہ ریتی ڈال کے گھروندہ بنایا، آنکھیں بند کیا، پھر کھول کے کہا کہ جبرائیل اس وقت سرزمین پہ ہے۔ تیسرے سے پوچھا تو بتا جبرائیل کہاں ہے؟ اس نے بھی پیر پہ ریتی ڈال کے گھروندہ بنایا، آنکھیں بند کی، کھول کے کہا جبرائیل ہماری بستی میں ہے، گاؤں میں ہے ہمارے۔ چوتھے سے پوچھا تو بتا جبرائیل کہاں ہے؟ اس نے پیر پہ ریتی ڈال کے گھروندہ بنایا، آنکھیں بند کی، کھولا، اور جبرائیل کا ہاتھ پکڑا۔ تو جبرائیل نے تو میں جبرائیل۔ کیا علم ہوگا؟ ہاں جی، اللہ نے حکم دیا کہ انہوں علم کا غلط استعمال کرے ہیں، کیونکہ علم کے معنی ہی جاننا۔ کیا جاننا؟ اللہ کو جاننا۔ علم کے معنی اللہ کو جان، عالم کے معنی اللہ کو جاننے والا۔ اب علم کا استعمال دنیا کے جاننے کے لیے ہو گیا۔ ہاں جی، یاد رکھو، علم کہتے ہیں اللہ کو جاننا، اور دنیا کے جو علم ہے نا وہ علم نہیں ہے، وہ معلومات ہیں۔ فرق سمجھو، ڈاکٹری کا، انجینئرنگ کا، سائنس کا، لا کا جو علم ہے نا، اصل وہ علم نہیں ہے، وہ معلومات ہیں، کہ جس میں اللہ کی معرفت نہ ہو وہ علم نہیں ہے، وہ معلومات ہے۔
اس کو فن کہا جائے گا، ہنر کہا جائے گا، کیونکہ معلومات اور ہنر کی بنیاد تجربہ ہوتا ہے۔ ایک دوا کسی بیمار پہ استعمال کرائی گئی بار بار اور اس کا رزلٹ اچھا ملا تو فائنل ہو گیا یہ دوا فلاں بیماری کے لیے۔ ہاں جی، شروع میں انسان دنیا میں جب آیا، آدم علیہ السلام آئے تو گھر نہیں تھا، اور گھر کیسا رہتا، کیسا بنانا وہ بھی نہیں معلوم۔ آدم کی اولاد جب اور شعور حاصل کر چکی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کھیتی کیسا کرنا، آدم کو سکھایا گیا، زمین میں نانگر کیسا مارنا، بیج کیسا ڈالنا۔ اب بیج تو نہیں تھے دنیا میں، جنت سے توشے کے طور سے دیے گئے تھے، کچھ دانے گیہوں کے، جو کے، اور کچھ پھولا۔ آدم آئے تو اللہ نے ان کو بتایا وحی کے ذریعے سے کھیتی کیسا کرنا۔ آدم علیہ السلام ایک مرتبہ بہت محنت سے کھیتی کرے، اناج نکلا، اب اس کو پھترے سے کوٹ کے، کیونکہ اس وقت وہ آٹے کی چکیاں تو نہیں تھے نا جی، پترے سے کوٹ کے باریک کر کے کیسا بھی ایک روٹی بہت محنت سے تیار کی۔ بھوک لگ گئی تھی، ایک پہاڑ پہ بیٹھ کے کھانے کے واسطے ارادہ کیا، اچانک ہاتھ سے پھسل گئی روٹی، اور وہ پہاڑ کے بازو میں جو گہری کھائی تھی وہ اس میں گر گئی۔ اتنا پریشان ہوئے، یا اللہ اتنی محنت کرا تھا وہ بھی چلی گئی۔ اللہ نے فرمایا آدم یہ جنت نہیں ہے، یہ دنیا ہے، یہاں تو محنت کرنا پڑے گا، محنت کے بعد ہی کوئی چیز تم کو حاصل ہو۔ جنت میں فری تھا، ہاں جی، ہر چیز ریڈی میڈ، لیکن دنیا میں آئے تو مشقت ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا آدم اب دنیا میں مشقت ہی سے چیزیں ملیں گی تم کو۔ اب مسلمانہ یہ چاہ رہے خالی دعا پہ کام نکلنا، محنت کرو پھر دعا مانگو، یہی سیدھا طریقہ ہے۔ بغیر محنت کے صرف دعا نہ۔ اب ایک شخص کہ مول صاحب دعا کرو اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ اب مول صاحب دعا کر کے تھک جا رہے، اولاد ہی نہیں ہو رہی، کیا مول صاحب تمہاری دعا بھی قبول نہیں ہو رہی کیا؟ مول صاحب پوچھے بھائی اتنا دعا کر رہے تیرے کو اولاد نہیں ہو رہی، یہ تو بتا شادی ودی کرا کہ نہیں کرا؟ انہوں نے بولا ووش تو نہیں کرانا، ووش تو نہیں کرانا، پرسوزر تم کو کرنا پڑے گا، ہاں جی، اس کے بعد پھر دعا۔ اب بعض لوگ اسباب کا انکار کر دیتے ہیں، یہ اسباب کچھ نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے لے نہ۔ دنیا میں تو دارالاسباب ہے، یہاں سبب اختیار کرنا پڑے گا۔ ہاں توکل علی اللہ، اسباب اختیار کرو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ تمہاری دعا قبول کرے۔ بغیر پرسوزر کے دنیا میں کوئی چیز نہیں ملے گی۔ کبھی کبھی اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے پرسوزر کے بغیر بھی عطا فرماتا ہے، جیسے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، وہاں باپ کا پرسوزر نہیں رکھا۔ آدم کو بغیر ماں بغیر باپ کے پیدا کیا، ہاں پرسوزر نہیں تھا۔ تو یہ کبھی کبھی اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے بتاتا ہے، ورنہ دنیا میں اسباب کے بعد ہی کوئی چیز حاصل ہو، اور دعا اس کے بعد۔
بہرحال فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند ٹکڑے ہو گیا۔ تو ہندوستان میں مالابار کا مہاراجا، اس نے یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر اس نے تحقیق کروائی تو پتہ چلا کہ مکے میں ایک نبی تشریف فرما ہے، اللہ نے ان کے لیے ایک چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ وہ مہاراجا متاثر ہوا اور وہ حضور پر ایمان لایا۔ مالابار سمجھتے نا، مالابار ایک کیرلا، ہاں جی، یہ سمندری پٹی۔ تو مالابار کا راجا، اس نے شق القمر کا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، چاند کے ٹکڑے ہوتے۔ جب پتہ چلا ایک نبی کے لیے اللہ نے یہ کیا ہے تو وہ ایمان لایا اور اس کے علاقے کے لوگ بھی ایمان لائے۔ اسی طرح سے راجا بھوج، یہ بھوپال کا راجا، اس نے بھی اس واقعے کو دیکھا، وہ بھی نجومی تھا۔ تو کئی کافروں نے اس کا اعتراف کیا، لیکن توفیق اللہ جسے دے وہی ایمان لا سکتا ہے۔ مکے کے کافروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ عجیب و غریب واقعہ، لیکن ایمان نہیں لائے۔ دیکھو، ضدی ہڑ دھرم جو ہوتا ہے نا، اللہ اسے کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ جس میں طلب ہوتی ہے اللہ طلب والوں کو ہدایت ضرور دیتا ہے۔ حق کی جو جستجو میں ہوتے ہیں اللہ انہیں ہدایت ضرور دیتا ہے۔ تو فرمایا اقتربت الساعة، قیامت قریب آ گئی اور چاند ٹکڑے ہو گیا۔ کسی نے ایک بہت پیاری بات کہی ہے کہ معجزہ شق القمر کا اگر تم کو دیکھنا ہے تو لفظ مدینے میں دیکھ لو، لفظ مدینے میں دیکھ۔ معجزہ شق القمر کا ہے مدینے سے عیاں، معجزہ شق القمر کا ہے مدینے سے عیاں، مہ نے شق ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں۔ ہے جی، مدینے میں پہلا لفظ کیا ہے؟ بولو نا، میم ہے نا۔ آخری لفظ کون سا ہے؟ ہاں ہے نا جی، مدینہ۔ ہاں، پہلا حرف میم ہے، آخری حرف ہاں ہے۔ اب دونوں کو دور کر دو، بیچ میں کیا ہے؟ دین آ گیا نا بیچ میں۔ ہاں، معجزہ شق القمر کا ہے مدینے سے عیاں، مہ نے شق ہو کر، شق ہو کر پٹ کے، مہ یعنی چاند، مہ نے شق ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں۔ گویا دین اسلام کا عروج جو ہوا نا، وہ معجزہ شق القمر سے ہوا۔
اللہ کے نبی کی حقانیت کا یہ بہت بڑا ثبوت تھا آپ کے نبی ہونے کا، کہ ایک ایسی مخلوق جو انسان کے بس میں نہیں آ سکتی، ایک نبی برحق کے لیے اللہ نے اس کے ٹکڑے کر دیے۔ تم بولیں گے مشہور یہ ہے حضور اشارہ کرے تو ٹکڑے ہوا، ہم اتنے حدیثاں پڑھے اس میں اشارے کا کام بھی ذکر نہیں ہے۔ ہاں جی، اتنے حدیثاں بولے نا ہم ابھی، بخاری، مسلم، ابو داؤد، مسند احمد، بیہقی، شق القمر کا ذکر تو ہے، چاند کے ٹکڑے ہوئے، آپ ہی کے لیے اللہ نے چاند کے ٹکڑے کی، لیکن اس میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے ان احادیث میں کہ حضور نے انگلی سے اشارہ کیا ہو اور پھر چاند کے ٹکڑے ہوئے۔ ہاں یہ ہے کہ چاند کے جب دو ٹکڑے ہو گئے تو حضور نے کافروں سے فرمایا تھا اشہدو اشہدو، دیکھو گواہ رہو کہ چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ یاد رکھو دین جتنا ہے نا اسے اتنا ہی رکھو۔ ہم کیا کرتے ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا بڑھاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نیت اخلاص ہے سب ہے، مگر اللہ نے فرمایا لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو مت کرو، اپنی طرف سے بڑھاؤ نہ کرو، جتنا ہے اللہ نے اور اس کے رسول نے جتنا بیان کیا بس اتنی رکھو، اپنی طرف سے زیادتی مت کرو، اپنی طرف سے کوئی نئی بات پیدا نہ کرو، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ کل محدثۃ بدعہ، دین میں اپنی طرف سے نئی بات نکالنا یہ بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر بدعت کا انجام جہنم ہے۔ تو دین جتنا ہے اتنا ہی رکھو۔ تو یہ معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے اپنی قدرت سے ظاہر فرمایا، اور اس میں آپ کے نبی برحق ہونے کی ایک مضبوط دلیل ہے۔ اس کے بعد سنو کہ یہاں پر پہلے اللہ نے فرمایا اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ گئی اور چاند ٹکڑے ہو گیا۔ یہ قریب آنے سے کیا مراد؟ ہاں جی، یہ واقعہ پیش آیا تھا آج سے تقریباً 1450 سال پہلے، یعنی 50 کم 1500 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت فرمایا قیامت قریب آ گئی اور دیکھو چاند ٹکڑے ہو گئے۔ یاد رکھو یہ قریب آنے سے مراد آگاہ کرنا ہے، تنبیہ کرنا ہے۔ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں میاں اب وقت قریب آ رہا ہے جی، اب مستیاں نکو کرو، ذرا خبر کی تیاری کرو، یہ ایک تنبیہ کے طور سے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ غفلت میں کوئی نہ پڑے۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت دونوں ایسے دنیا میں بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی، قریب ہے نا،
حضور نے فرمایا میں اور قیامت اتنے قریب دنیا میں بھیجے گئے. کیا مطلب؟ یعنی حضور کے بعد قیامت ہی کو آنا ہے، درمیان میں کوئی انگلی کا فاصلہ نہیں. اس سلسلے میں ایک روایت قیامت کے قریب آنے کے سلسلے میں حضور کی احادیث بازار حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج ڈوبنے کے قریب جبکہ تھوڑا سا باقی رہ گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے خطاب فرمایا اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، دنیا کے گزرے ہوئے حصے میں اور باقی ماندہ حصے میں وہی نسبت ہے جو اس دن کے گزرے ہوئے اور باقی بچے ہوئے حصے میں. یعنی دن کا اکثر حصہ گزر چکا، اب تھوڑا سا باقی رہ گیا. بس اب دنیا جو گزر چکی وہ طویل عرصہ ہو چکا، اب تھوڑا حصہ رہ گیا ہے دنیا کے ختم ہونے کے لیے. اور ایک حدیث مسند احمد کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عصر کے بعد جبکہ سورج بالکل غروب کے قریب ہو چکا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری عمر میں گزشتہ لوگوں کے عمروں کے مقابلے میں اتنے ہی ہیں جتنا یہ باقی کا دن گزرے ہوئے دن کے مقابل. حدیث نمبر 3 مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلمے کی اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا میں اور قیامت اس طرح مبعوث کیے گئے. اور ایک روایت میں ہے حضور نے فرمایا قریب تھا کہ قیامت مجھ سے آگے بڑھ جائے، لیکن میں پہلے آیا، قیامت میرے بعد آئے. حدیث نمبر 4 ولید ابن عبد الملک کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو اس نے قیامت کے بارے میں حدیث کا سوال کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح، یعنی اس کے بعد قیامت کو آنا ہے. اور ایک حدیث حضرت عقبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں فرمایا اور کبھی کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ سناتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا دنیا کے خاتمے کا اعلان ہو چکا، یہ پیٹھ پھیرے بھاگی جا رہی ہے، اور جس طرح برتن کا کھانا کھا لیا جائے اور کناروں میں کچھ باقی لگا لپٹا رہ جائے، اسی طرح دنیا کی عمر کا کل حصہ نکل چکا، صرف برائے نام باقی رہ گیا. تم یہاں سے ایسے جہان کی طرف جانے والے ہو جسے فنا نہیں ہے، بس تم سے جو ہو سکے نیکیاں اپنے ساتھ لے کر جاؤ. سنو، ہم سے ذکر کیا گیا ہے کہ جہنم کے کنارے ایک پتھر پھینکا جائے گا جو برابر 70 سال تک نیچے کی طرف جاتا رہے گا، لیکن نیچے تک نہیں پہنچ سکے گا. خدا کی قسم
جہنم کا یہ گڑھا انسانوں سے پر ہونے والا ہے، تم اس پر تعجب نہ کرو۔ ہم نے یہ بھی ذکر سنا ہے کہ جنت کی چوکھٹ کی دو لکڑیوں کے درمیان، یعنی جنت کا پھاٹک گیٹ کتنا بڑا ہے کہ دو چوکھٹ کی دو لکڑیوں کے درمیان 40 سال کی مسافت کا راستہ ہے، اور وہ بھی ایک دن اس قدر پر ہو جائے گی کہ جنت میں بھیڑ بھاڑ نظر آئے گی۔ یہ روایت مسلم میں بیان کی گئی۔ اور ایک روایت عبد الرحمن السلمی فرماتے ہیں، میں اپنے والد کے ساتھ مدائن گیا اور بستی کے 3 میل کے فاصلے پر ہم لوگ ٹھہرے۔ جمعہ کے لیے میں بھی اپنے والد کے ساتھ گیا ایک مسجد میں۔ مدائن کہاں ہے؟ ایران میں۔ تو وہاں جمعہ کی نماز کے لیے گئے تو ایک خطیب وہاں بیان کر رہے تھے۔ یہ خطیب کون تھے؟ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تھے، صحابی رسول۔ یہ دور صحابہ کا واقعہ ہے۔ تو اس مسجد میں صحابی رسول حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے اپنے خطاب میں فرمایا، لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قیامت قریب آ گئی، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند ٹکڑے ہو گیا۔ بے شک قیامت قریب آ چکی ہے، بے شک چاند پھٹ گیا، بے شک دنیا جدائی کا الارم بجا چکی ہے۔ آج کا دن کوشش اور تیاری کا ہے، کل تو دوڑ بھاگ کر کے آگے بڑھ جانے کا دن ہوگا۔ تو عبد الرحمن کہتے ہیں، میں نے اپنے والد سے کہا، ابا کیا کل دوڑ ہوگی جس میں آگے نکلنا ہوگا؟ میرے والد نے فرمایا، ارے نادان، یہاں مراد نیک اعمال میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا ہے۔ دوسرے جمعہ کو جب ہم وہیں پہنچے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں خطبہ دیتے تھے، خطبہ بولے تو بیان کو بولتے یار۔ اب بعض لوگ ایسا سمجھے کہ ممبر پہ بھی اردو میں خطبہ دے رہے، ہاں یہ کون سی حدیث نکالا رہی ہے؟ اپنے آپ کو حدیث والے بھی بول رہے اور ممبر پہ چڑھ کے اردو میں خطبہ۔ ڈپلیکیٹ زبان کا خطبہ یہاں نہیں چلے گا، یہاں تو اوریجنل حضور والا خطبہ ہونا۔ ہاں جی، تیرے کو ڈپلیکیٹ زبان اردو کا خطبہ دینا ہے تو نیچے کھڑے ہو، یاد رکھو۔ اب بعض لوگ جو ہے وہ اپنے موضوع رہتے نا، اس پہ مسا کر رہے۔ میں بولا ارے یہ موضوع پہ کیسا کر؟ نہیں، حدیث میں ہے۔ میں بولا حضور کے موضوع کون سے تھے؟ چمڑے کے تھے نا، تو جو حدیث میں ہے وہی سچ کرنا، تو چمڑے کے پہن کے مسا کرنا۔ تو انڈین موزے پہن رہا اور حضور کی حدیث کا عمل اس پہ کر رہا ہے، ہوا نہیں ڈپلیکیٹ؟ میں جب حدیث کا دعویٰ کر رہا ہے تو اوریجنل سی بتاؤ نا۔ حضور نے موضوع پہ مسا کیا، تم انڈین پیتابے کو موزہ سمجھ رہے؟ یہ موزہ نہیں، یہ پیتابہ ہے۔ یہ وہ مسا علی الخفین ہے، وہ چمڑے کے تھے حضور کے موزے، یاد رکھو۔ اب تم پیتابے بھی مسا کر رہے نہیں، وہ حدیث، ہاں
ہمارے کو تو قیاس کرنے والے کہتے ہو، حنفی قیاس کرتے، اب قیاس تو تم کر رہے کیا ہم کر رہے؟ مراٹھی میں بولتے نا، می سانگتے لوکالا شیمبڑ ماجا ناکالا. حضور کی حدیث پہ عمل کرنا ہے تو وہ موقع دیکھو نا، حضور کی صورت میں عمل کیے ہیں تو حضور پیتابے پہ نہیں کرے، وہ موزہ چمڑے کا تھا، تم بھی چمڑے کا کرو، جھگڑا ختم. ہاں جی. تو بہرحال دوسرے جمعہ کو عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں، ہم اسی مسجد میں گئے تو حضرت حذیفہ خطبہ دے رہے تھے، تو میں اسی پہ بات نکلی، خطبہ بولے تو کیا؟ خطبے کے معنی بیان کے. ہاں جی. اب لوگ جمعہ کے دن ممبر پہ چڑھ کے پہلے عربی دے رہے، بعد میں خطبہ اردو. ہاں، حضور کون سا اردو میں دیے تھے؟ حضور کا خطبہ تو عربی تھا نا. اگر تو حدیث والا ہے عربی خطبہ دے، اردو یا ڈپلیکیٹ، یہ ڈپلیکیٹ حضور کی مسجد میں نہیں چلیں گی زبان. ممبر پہ اگر خطبہ دینا ہے تو حضور والا خطبہ دے. نہیں، لوگوں کو سمجھ میں آنا، لوگوں کو سمجھا، نیچے اتر کے سمجھا. حضور کے ممبر پر حضور کا خطبہ چلے گا، تیری ڈپلیکیٹ خطبہ وہاں نہیں چلے گا. یاد رکھو یہ حدیث کو حدیث کی طرح سے سمجھو، حدیث کو حدیث کی طرح سے عمل کرو. حدیث تو نبی کی اور فاتحہ اپنے دل کے. نہ، دین اسلام ڈپلیکیٹ نہیں ہو سکتا، یاد رکھو. تم بولیں گے یہ اگو باتاں کیوں نکالے؟ لوگ اگو باتاں کر رہے بول کے نکالے. ہاں جی. حدیث کے نام پہ یا قرآن کے نام پہ دھوکہ نہ کو کھاؤ. جو اوریجنلٹی ہے نا، ہاں اس کو لو. تو حضور کے خطبے کے مقام پہ حضور کا ہی خطبہ ہونا. اللہ کے نبی 2 خطبے دیے ہیں، یاد رکھو. ہاں جی، 2 خطبے دیے، اور دونوں خطبے حضور کے عربی میں تھے. لہذا خطبے کو خطبے کی طرح دو، یعنی عربی تھے عربی میں دو. اردو ممبر پہ چڑھ کے اردو خطبہ نہیں ہوگا، نیچے اتر کے ہوگا. بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں پھر یہ لوگ گئے تو حضرت حذیفہ فرما رہے تھے کہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ انتہا غایت آگ ہے اور سابق وہ ہے جو جنت میں پہلے پہنچ گیا. چاند کے 2 ٹکڑے ہونا یہ حضور کے زمانے کا ذکر ہے اور متواتر احادیث سے ثابت ہے. جیسے کہ ہم نے ان صحابہ کے ناموں کے ساتھ حدیث بیان کی تو 1-2 صحابی سے نہیں، یہ واقعہ کئی صحابہ سے مروی. اب سائنسداں اس کا انکار کرتے تھے. سائنسداں بولتے تھے ہو نہیں سکتا، چاند چھوٹی چیز چھوڑی ہے، روٹی تھوڑی ہے 2 ٹکڑے کر دیے الگ الگ. وہ تو بہت بڑا کرہ ہے، وہ جیسے زمین ایک کرہ ہے ایسی چاند بھی ایک بہت بڑا کرہ ہے. بھلا اس کے 2 ٹکڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تقریباً 1300 سال تک سائنس انکار کرتی رہی.
یہ نہیں ہو سکتا، کیسے ہو سکتا، اتنی بڑی چیز 2 ٹکڑے نہیں ہو سکتے۔ اچھا، سب سے پہلا سائنسداں جب چاند پہ پہنچا، 3 سائنسداں سب سے پہلے چاند پہ پہنچے، تینوں امریکہ کے تھے۔ تم پڑھے لکھے لوگ ہو، میرے سے زیادہ تمہارے کو معلومات ہیں۔ آرم اسٹرانگ، نیل آرم اسٹرانگ، 3 سائنسداں سب سے پہلے چاند پہ پہنچے۔ چاند پہ پہنچے اور وہاں کے فوٹوز انہوں نے بھیجے، چاند کی فوٹو انہوں نے بھیجے۔ تقریباً 12 سال پہلے کی بات ہے، میں لاتور میں تفسیر کر رہا تھا، یہی سورہ قمر کی تفسیر ہو رہی تھی۔ تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اللہ نے اپنے نبی کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ یہ سورت کی میں تفسیر کر رہا تھا۔ تفسیر ختم ہونے کے بعد ایک صاحب ملاقات کرے، ملاقات کر کے بولے مولانا آپ بالکل صحیح بولے، کیونکہ وہ شخص جو تھا نا سائنسداں تھا وہ۔ اب مجمع میں کون کتنا قابل ہے میرے کو کیا معلوم، جی جو میرے سے ملیں گا تعارف کریں گا تو یہ پتا چلے گا نا اتنا قابل ہے بولتے۔ تا مرد نہ سخن گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہیں افتہ باشد۔ انسان جب تک بات نہیں کرتا اس کی قابلیت کا پتہ نہیں چلتا۔ میں 2004 کی بات ہے، لندن سے جب آیا بامبے، تو ہمارے وہاں کے لندن کے جو میزبان تھے انہوں نے بامبے میں اپنے ایک پہچان والوں سے کہا کہ ہمارے مولانا بمبئی آ رہے ہیں، لاتور جانا ہے، آپ ان کو لے لو اور لاتور کے بس میں بٹھا دو۔ انہوں لینے کے واسطے پہنچے، میرے کو نہیں معلوم، سلام ہوا، انہوں بولے فلاں کا فون آیا ہے آپ کو لینے کو آیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے ہمارے گاڑی کا ٹائم ہوا لیگزری کا، اب اتنے دور کہاں سے کہاں جانا، بیچ کا جو اسٹاپ تھا ہم وہاں پہنچے، وہ گاڑی کا ٹائم بالکل کچھ منٹ باقی تھے۔ اب میرے کو بھی بھوک لگ رہی، میں لندن سے آیا، جہاز میں دیتے کتنا کھانے کو، جی بھوک لگ جاتی۔ اب وہ صاحب کو بھی بھوک لگ رہی، انہوں کب سے آئے تھے کہ تیاری کرنے ہماری۔ اب جو ہے ہوٹل میں کھاتے تو بس چل جاتی، انہوں بولے مولانا آپ یہاں چ رکو، میں کچھ تو بھی لے کے آتا ہوں۔ انہوں لے کے آئے وڑا پاؤ ممبئی کا۔ اب گاڑی کی ہیبت میں ہم دونوں روڈ پہ بیٹھ کے وڑا پاؤ کھا رہے۔ اچھا وہ کوئی دیکھا دے تو فوٹو اتار دیتا، ہم دونوں کھا رہے۔ وہ صاحب میرے کو بولے مول صاحب میں کون ہوں آپ کو معلوم ہے کیا؟ میں بولا بھائی تعارف تو زیادہ نہیں ہے۔ انہیں نکال کے کارڈ دیا، میں وزٹنگ کارڈ رہتا نا جی، اتنا بڑا آدمی تھا وہ، 2 سطر میں اس کے عہدے لکھے ہوئے تھے، 2 سطر میں 2 لائن میں اس کے عہدے تھے۔ وہ ہائی ایجوکیٹڈ تھے اور بڑا آفیسر تھا، 2 سطر اس کے عہدے تھے۔ انہیں ملا مولانا میں کون ہوں دیکھ لیا، لیکن تمہاری وجہ سے میں آیا، تمہارے کو پک کرنے کے واسطے آیا میں۔ اب ہم قرآن کے خادم ہیں نا، چپ کیسا بیٹھیں گے؟
میں بولا میں کون ہوں تمہارے کو معلوم کیا؟ انہوں نے بولا نہیں. میں بولا میں وہ ہوں جو تمہارے جیسے لوگ میرا مسافہ کرنے کو تڑپتے. ہکا بکا رہ گیا. یاد رکھو اللہ نے قرآن کا علم دیا نا، اپنے آپ کو حقیر مت سمجھنا. ہاں جی. اب عالم مایوس ہو جاتے ہیں. کوئی بڑا آدمی ہے، اب اس کے سامنے عاجزی ان کے ساری، نہیں صاحب نہیں صاحب. اللہ نے قرآن کا علم دیا، یہ سب سے بڑا شرف حاصل ہے اسے. اللہ کے علم کی، قرآن کے علم کی تحقیر نہ کرے. اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے اس کو. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ نے فرمایا یہ قرآن اگر ہم مضبوط پہاڑوں پہ نازل کرتے، پہاڑ برداشت نہ کر کے دب جاتا اور پھٹ جاتا. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ جسے قرآن حدیث کا علم عطا فرمائے اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے. تو بہرحال یہ سورت کی میں تفسیر کر رہا تھا. 12-13 سال ہو گئے لاتور میں. ایک صاحب تفسیر کے بعد مل کے کہنے لگے آپ بالکل سچ بولے، چاند کے ٹکڑے ہو گئے ہیں، اس کا ثبوت ہے. انہوں نے پھر بتایا جو امریکی سائنسدان سب سے پہلے چاند پہ گئے ہیں انہوں نے وہاں سے فوٹو بھیجا. انہوں نے کہا احمد صاحب میں وہ فوٹو تمہارے کو لے کے بتاتا ہوں. انہوں نے فوٹو لے کے آئے اس کے اور کہا آج بھی ایک لکیر بیچ میں نظر آتی. چاند کی جو فوٹو بھیجے نا وہ سائنسدان، تو آج بھی چاند کے بیچ میں لکیر نظر آتی ہے. کہا یہ وہی لکیر ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر. چاند کے ٹکڑے ہو گئے. یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے، یہ زندہ معجزہ. آج بھی اس کا ثبوت چاند پر جانے والوں سے پوچھو، آج بھی وہ لکیر موجود ہے. کوئی چیز پھٹنے کے بعد جب جڑتی نا تو لکیر تو ہٹتی نا. معراج میں حضور جب تشریف لے جانے لگے تو جبرائیل اور میکائیل ام ہانی کے مکان سے آپ کو اٹھائے، چلیے اللہ نے آپ کو یاد فرمایا. حضور فرماتے ہیں مجھے حتیم میں لائے. مکے کے اطراف دیوار ہے نا کمان کی جیسی، اسے حتیم کہتے ہیں. اصل وہ کعبے کا حصہ ہے. یہ ارواں جب تعمیر کرے حلال پیسے کم پڑ گئے تو بیچ میں سے دیوار اٹھا دیے تھے. کعبے کا اتنا حصہ چھٹ گیا تھا، اس کو حتیم کہتے ہیں. حضور فرماتے ہیں مجھے حتیم میں لائے اور اس کے بعد ایک سونے کا تشت لے کر آئے اور زمزم لے کر آئے اور میرے سینے کو پھاڑا. یہاں سے ہنسلی سے لے کے ناف تک چیر دیا، اندر سے دل نکالا. حضور کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی معراج میں، یاد رکھو. اب بعد میں سائنس نے جو ہے اسی تھیوری کو پکڑ کے پریکٹیکل کیا. حضور سے پہلے کسی کی دنیا میں اوپن ہارٹ سرجری نہیں ہوئی. چیلنج ہے، یہ بات سچی ہے. تو معراج کی شب میں جاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ شق کر دیا گیا. شق کے معنی پھٹنا، جیسے یہاں انشق القمر، چاند پھٹ گیا. تو حضور کے سینے کو پھاڑ دیا،
اسے بولیں گے شق صدر. یہ شق قمر ہے یہ، اور حضور کا شق صدر ہوا، سینہ پھاڑ دیا گیا اور پھاڑ کر اندر سے آپ کا دل نکالا اور اس دل کو تشت میں رکھا، جیسے ڈاکٹر نکال کے رکھتے نا اوپن ہارٹ سرجری کے وقت. یہ سائنس کی معراج ہے گویا. اتنا ترقی کیا سائنس، انسان کا دل نکال کے باہر رکھ کے پھر اس کو جوڑ کر پھر وائرنگ کنیکشن کر کے پھر سے چلا دیتا ہے. ہاں جی، کسی زمانے میں عقل میں نہیں آتی تھی یہ چیز، لیکن سائنس اتنی ترقی کر گیا. لیکن یاد رکھو، سائنس پریکٹیکل کا نام ہے. سائنس پریکٹیکل ہے. ہم سوال کرتے ہیں اس کی تھیوری کہاں سے ملی؟ سائنس کو اوپن ہارٹ سرجری کے کامیابی کی تھیوری کہاں سے ملی؟ اللہ کے نبی کی حیات مبارکہ سے ملی. ہاں جی، ہے نا. دنیا کا علم غلام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا تو نے ہم سے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. تو سب سے پہلے دنیا میں حضور کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، جس کو عربی میں شق صدر کہتے ہیں. تو ایک تو وہ چاند کا شق صدر ہوا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اور یہاں حضور کو معراج میں لے جانے کی تیاری میں آپ کا شق الصدر ہوا. شق القمر، یہ شق الصدر. ایسے چاند ہدایت تھا، آپ سرزمین پر ہدایت کے چاند اور ہدایت کے سورج تھے. اس کے بعد پھر اس کو زمزم سے دھویا آپ کے دل کو، اور پھر اس میں ایمان اور حکمت بھر کے اندر رکھا اور اوپر سے سینہ برابر کر دیا. پھاڑنے کے بعد پھر اس کو برابر کرتے نا تو ایک لکیر سی نظر آتی. ہاں جی، حضرت انس فرماتے ہیں میں 10 سال حضور کا خادم رہا. ان کی عمر 10 سال کی تھی. ان کے اماں بابا حضور کے لیے خدمت کے واسطے وقف کر دیے تھے. یا رسول اللہ، ہمارا بیٹا انس آج سے آپ کی خدمت کریں گا، آپ قبول کر لیجیے. فجر سے پہلے آ کے حضور کے گھر کے پاس کھڑے ہوتے تھے. 10 سال کے بچے ہیں حضرت انس. 10 سال خدمت کی حضور کی حیات تک. کہتے ہیں کبھی حضور نے مجھے نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا، اگرچہ میں امہات المومنین کے کاما کرتا تھا. نو تھی نا حیات، ہر ایک کام بولتے انس یہ لا رہے، انس ارے وہ لا رہے. اب میں تو بچہ تھا، کوئی ام المومنین کام کے لیے بھیجتی اور میں وہ کام کے واسطے جاتا، بیچ میں بچے کھیلتے ہوئے ملتے گوٹیاں، تو میں بھی ان کے ساتھ کھیلنے میں لگ جاتا. اب انہوں انتظار، انس نہیں آیا، اتنی دیر سے بھیجی تھی میں. اللہ کے نبی سے کہتے یا رسول اللہ دیکھو نا جی اتنی دیر ہوئی انس اب تک نہیں آیا. حضرت انس فرماتے حضور میرے کو ڈھونڈنے نکلتے تھے اور دیکھتے بچوں میں کھیل رہا. حضور آتے کام پکڑتے، ارے تیرے کو کام بھیجے تھے تو یہاں کھیل رہا. میں کہتا جی میں بھول گیا تھا. حضور جاؤ تو بم مار رہے. ہاں جی، وہ تیری اماں بم ماری دے. اب انس سودا لے کے آتے تھے، انہوں ڈانٹی تھی اتنی دیر کرتا کیا، تیرے کب سے بھیجی. لیکن اللہ کے نبی فرماتا ہے جانے نا جی بچہ چھے نا، چھوڑ دو. کبھی کبھی ایسا ہوتا کوئی چیز لانے کو جاتا اور کھیلتے کھیلتے آتا تھا،
وہ ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی، وہ تیل نیچے گر جاتا. آپ جس نے بھیجا تھا پیسے دے کے، وہ ام المومنین بہت باتیں سناتی تھی کہ کوئی دکھا نہیں کیا، اندھا ہے کیا تو. اتنے میں حضور آتے فرماتے ارے جہاں میں جو چیز گرنے کی تھی گر گئی، ختم ہو گئی، اب ڈانٹ کے کیا پہلا. انس فرماتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی ڈپٹا نہیں. میں کام اگر کرا تو یہ نہیں فرمایا یہ کیوں کرا، نہیں کرا تو کبھی نہیں فرمایا کیوں نہیں کرا. حضرت انس فرماتے ہیں میں حضور کے جسم مبارک پر، سینے پر ایک باریک لکیر دیکھتا تھا جو حضور کی ہنسلی سے ناف تک ایک باریک لکیر، جیسے آپریشن ہونے کے بعد لکیر دکھتی نا جی، تو یہ حضور کا شق صدر کا واقعہ. تو فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی. تنبیہ ہے کہ غافل نہ رہو، غفلت میں نہ رہو، بلکہ اس کی تیاری میں رہو، کبھی بھی آ سکتی. اگرچہ قیامت کی بڑی 10 علامتیں حضور نے بیان کی کہ وہ علامتیں جب تک نہ آئے قیامت نہیں آئے، لیکن وہ پرسوگر ابھی بہت دور ہے قیامت کا، لیکن موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے نا. اور حضور نے فرمایا مماتا فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی تو قیامت قائم ہو گئی. وہ تو دنیا جہاں کی قیامت کے لیے پرسوگر بتایا 10 علامت، لیکن انسان کی موت خود اس کے لیے قیامت ہے. ممات فقد قامت قیامت، لہذا ہر انسان کو تیاری رکھنا چاہیے. تیاری بولے تو کیا، گناہ ہو گیا تو توبہ کر لے، کلیئر ہو جائے، ہاں جی، کچھ نیکیاں ساتھ میں لے لے، فرائض کی پابندی کرے، سنتوں کا اہتمام کرے، اور روزانہ استغفار کرے. سونے سے پہلے کم سے کم استغفار کرنا، اللہ بہت گنہگار ہوں، میرے گناہ معاف کر. کلیئر ہو کے سو جاؤ، نیند میں موت بھی آئے تو سیدھا جنت میں چلے جاؤ. ہاں جی، مسافر پہلے سے بیگ تیار رکھا نا، کبھی بھی گاڑی آئی تو فوراً بیٹھ سکتا نا. اور تیاری نہیں کرا، گاڑی آ گئی، ابھی میں ڈھونڈتے پھر رہا، میں یہ رکھا تھا کہاں گیا کہ، چشمہ رکھا تھا کہاں گیا کہ. گھر والے بولتے ہیں جی تمہارا دماغ خراب ہو گیا، پہلے سے تیاری کرنا تھا نا. یاد رکھو تو قیامت آئے گی، لہذا تیاری میں رہو. اقتربت الساعة، قیامت قریب آ گئی. وانشق القمر، دیکھو قیامت کی بڑی علامت، چاند کے ٹکڑے ہو گئے. اب انتظار کیا ہے تم کو، قیامت کبھی بھی آ سکتی. ایک حدیث اور، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 5 چیزیں گزر گئی، 5 چیزیں گزر گئی. نمبر 1 روم. قرآن نے اطلاع دی تھی الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. حضور کے زمانے میں جنگ ہوئی تھی روم کی اور فارسیوں کی، اور اس وقت فارسیوں نے روم کو تباہ کر دیا تھا. قرآن پاک نے سورہ روم نازل ہوئی اور اطلاع دی. فی الوقت کے حالات سے دشمن خوش نہ ہو، بلکہ پانسا پلٹے گا کہ رومی جو اہل کتاب ہیں، پارسی جو بت پرست ہیں،
ان پر غالب آئیں گے. کتنے سال میں؟ فی بضع سنین، چند سال میں، چند سال میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور، یہ مکے کے کافروں سے اس پہ شرط لگاؤں کیا؟ کہا ٹھیک ہے لگاؤ. اس وقت شرط جائز تھی، اب شرط سے پیسے جیتنا حرام ہے، اس وقت جائز. ابو بکر نے کہا حضور اس بات پہ جا کے شرط لگاؤں کیا؟ کیونکہ مکے والے بہت خوش ہوئے تھے، کیونکہ جو پارسی جو تھے نا وہ بھی بت پرست تھے، انہوں بھی بت پرست، اور رومی اہل کتاب تھے، اور حضور بھی اہل کتاب میں سے قرآن والے تھے. تو ابو بکر صدیق گئے اور مکے کے کافروں سے کہے زیادہ خوش نہ ہو، تمہاری ٹیم جو ہے نا فی الوقت جیتی ہے، لیکن ایک دن آئے گا ہماری ٹیم جیتے گی. مکے والے نے کہا ہٹ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، روم تو تباہ ہو گیا، اب دوبارہ ابھر ہی نہیں سکتا. ابو بکر نے کہا اللہ نے اپنے نبی پر یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں کہ فی الوقت رومی مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن عنقریب کچھ سالوں میں پانسا پلٹنے والا ہے، رومی غالب آنے والے. فی بضع سنین، چند سالوں میں. وہ چند بولے تو کتنے؟ بضعون کہتے ہیں 1 سے 10 کی عدد کو. ابو بکر سمجھے 3 سال میں ہوں گا، یعنی دوبارہ فائنل ہوگا 3 سال میں. جا کے بولے ٹھیک ہے 3 سال میں کایا پلٹنے والی. امیہ بن خلف نے کہا چل لگا شرط. کتنے 10 اونٹ کی شرط. 3 سال میں اگر انقلاب آیا، رومی غالب آ گئے، تو انہیں 10 اونٹ دینا ابو بکر کو، نہیں تو ابو بکر دینا. شرط لگا کے آئے حضور، میں شرط لگا کے آیا، دیکھو 10 اونٹ آ گئی. حضور نے فرمایا سال کتنے؟ کہا 3 سال. حضور نے فرمایا ارے ابو بکر یہ 3 سال تمہارے کو بولے کون؟ بضعون بولے تو 9 تک عدد کو بولتے ہیں، تم 3 سال ہی کیسے لگائے؟ بڑا اس کو. ابو بکر گئے، اے بھائی وہ پہلے کی شرط جو ہے ذرا اس کو بدلنے کا ہے. کافر بولے ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ 7 سال پکڑو، 7 سال میں ہوں گا، اور 10 اونٹ کے بجائے 100 اونٹ کی شرط. بولے اچھی بات. اب 7 سال کی شرط، 100 اونٹ. اگر رومی غالب آ گئے تو مکے والے دینا، اور نہیں آئے تو ابو بکر دینا. ابو بکر آئے یا رسول اللہ میں شرط لگا کے آیا 100 اونٹاں کی، اور 7 سال مقرر کر کے آیا. حضور نے فرمایا اچھی بات ہے. اس کے بعد یہ ہوا روم میں قابل شخص ہرقل نے انقلاب پیدا کیا، اپنی قوم کے غیرت کو للکارا اور ان میں جذبات پیدا کیے. قوم کے بہادر جمع ہو گئے، اور اس کے بعد ایک بڑا لشکر تیار کر کے اس نے پارسیوں کے ملکوں پہ حملہ کرنا شروع کر دیا. جو مار جو بھگا، یہاں تک کہ ان کے پائے تخت مدائن تک پہنچے، اور پھر رومی غالب آ گئے. اللہ نے فرمایا یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، جس دن رومی غالب آئیں گے اس دن مسلمانوں کو ڈبل خوشی ہوں گی. ایک اپنی ٹیم جیتنے کی، اور دوسرے خود مسلمانوں کی خوشی ہوں گی. تو اتفاق دیکھو،
جس دن رومی غالب آ گئے پارسیوں پہ، اسی دن جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر میں مسلمان مشرکین مکہ پہ غالب آ گئے۔ یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں 5 چیزیں ہو گئی، ایک روم، دوسرے دخان دھواں، تیسرے لزام، چوتھے بطشہ، اور 5ویں شق القمر، چاند کا پھٹنا، جس کی قرآن پاک نے خود اطلاع دی۔ تو فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند ٹکڑے ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ اب کافرہ آنکھوں سے دیکھے ماننا تھا نا، مگر وہ بے معنی نہیں مانے، کہنے لگے، اور اگر دیکھ لے وہ کوئی نشانی تو اعراض کر جائیں گے اور کہیں گے سحر مستمر، اجی یہ جادو ہے، ایک دن ختم ہو جائے گا، اس کا اثر زیادہ دیر تک نہیں رہے گا۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، انہوں نے جھٹلایا اور اپنے خواہشوں کی اتباع کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر کام ایک وقت مقررہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کفر اور گناہگار کو فوری سزا نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، سزا ملے گی ظالموں کو، لیکن ایک وقت مقرر ہے اللہ کے نزدیک، اس سے پہلے نہیں ہوتی۔ ہم تو چاہتے ہیں ابھی پورے پٹ بول کے مر جانا، کپے کے کپے مر جانا بیٹے۔ ایک وقت مقرر ہے، اللہ اس وقت تک ڈھیل دیتا ہے، جب اس کی پکڑ کا وقت آ جائے پھر کوئی بچا نہیں سکتا اس کو۔ انسان کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر، کہاں بھاگ کے جاؤں؟ اللہ نے فرمایا کلا لا وزر، اب کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں تیرے واسطے۔ الی ربک یومئذ المستقر، اب تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے حساب کتاب کے لیے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، یقیناً ان کے پاس پہنچ چکی وہ خبریں جس میں ڈانٹ تھی۔ کیا مطلب؟ پچھلی نافرمان امتوں پر جو اللہ کے عذابات آئے وہ اطلاع ان کو پہنچ چکی۔ حکمت بالغۃ، جس میں پوری پوری عقل کی بات تھی، اللہ کے دلائل پورے سچے ہیں۔ فما تغنی النذر، لیکن ان کافروں کو یہ ڈراوا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ فتول عنہم، اے نبی آپ ان سے اعراض کیجیے، ان سے بحث بازی مت کیجیے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، ان کو اس دن پتہ چلے گا جبکہ بلانے والا بلائے گا ایسی چیز کی طرف جو ناگوار ہوگی، یعنی حساب کتاب کے لیے۔ چنانچہ آیت شریفہ کی تفسیر میں یہ روایت کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام بیت المقدس کی چٹان پر کھڑے ہو کر آواز لگائیں گے، جن کی آواز پورے زمین اور تمام کائنات تک پہنچے گی۔ آواز لگائیں گے، اے کھوکھلی بوسیدہ ہڈیوں، اے پارا پارا کھالو، اے ٹوٹے ہوئے بالو، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم آخری فیصلے کے لیے جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ ہر ایک اپنی خبروں سے نکلیں گے، سب زندہ ہو جائیں گے،
خش عن ابصارهم، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی جب خبروں سے نکلیں گے. یخرجون من الاجداث، خبروں سے نکلیں گے. کأنہم جراد منتشر، جیسے سوراخا میں سے ٹڈیاں نکلتی ہیں، پتنگے نکلتے ہیں نا جی، ہزاروں کی تعداد میں پھیل جاتے ہیں. انسان خبروں سے نکلیں گے، ایک ایک خبر سے ہزاروں آدمی نکلیں گے. کیونکہ آدم سے لے کے آج تک قیامت تک انسان جتنے مرتے کہاں دفن ہوتے ہیں؟ زمین میں چھوتے نا جی. ایک ایک خبر میں ہزاروں مردے دفن ہیں. جب سور پھونکا جائے گا دوسرا سور، تو تمام کے تمام اپنے خبروں سے نکلیں گے. اللہ نے اس کی منظر کشی فرمائی. خش عن ابصارهم، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. یخرجون من الاجداث، اپنی خبروں سے نکلیں گے. کأنہم جراد منتشر، اس طرح جیسے ٹڈیاں بکھری ہوئی ہوں. مہطعین الی الداعی، بلانے والے کی آواز کی طرف سر اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے. یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کافر سمجھ جائیں گے آج کا دن تو بڑا مشکل، بڑا کٹھن ہے، کیونکہ جہنم ان کے سامنے ہو. میدان حشر میں جہنم لائی جائیں گی، اس کی آگ دہکتی ہوگی. تو کافر دیکھ کر کہیں گے آج کا دن تو بڑا کٹھن ہے. یقول الکافرون ھذا یوم عسر، یہ دن تو بڑا کٹھن ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے کے کافروں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی اور ان پر اللہ کے عذابات آئے. قوم نوح ہے، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، آل فرعون. اللہ نے ان کے نافرمانی پر ان کے عبرتناک انجام کو بیان کیا ہے. ہم نے اگلی آیتیں پڑھی تھی لیکن وقت مکمل ہو گیا. انشاءاللہ باقی آیتوں کی تفسیر آئندہ مجلس میں ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.